حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آنے کا موقع عطا کیا، جس پر اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ آفر کویسچنز لیں گے۔ کسی نے بڑے بھولے پن سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے؟ تو بھائی کیوں حرام ہے؟ یہ بھی کوئی نہ کوئی افلاطون بیچ میں ایسا خاندان میں نکلا ہوگا جس نے اسٹرابری کے اوپر کوئی حکم لگا دیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک پھل ہے، بالکل کھا سکتے ہیں جیسے دیگر پھل کھا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئٹے سے ہمارے ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں ٹرک چلاتا ہوں، چاول گندم وغیرہ لوڈ کرتا ہوں، تو ہم بیوپاری سے 30 ٹن کی بات کرتے ہیں کہ بھئی 30 ٹن اس میں آپ لوڈ کریں، میں اتنا پیسہ لوں گا۔ بعد اوقات جب ہم لوڈ کرتے ہیں تو وہ 27 ٹن یا 28 ٹن ہوتا ہے، پورا 30 نہیں ہوتا، لیکن پیسے ہم پورے کے ہی لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے 32 ٹن ہوتا ہے تو ہم اس کے اضافی پیسے لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوڈ کرتے ہیں تو کم وزن ہوتا ہے، اس کے ہم پیسے واپس نہیں کرتے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ ٹن کے حساب سے اگر طے کرتے ہیں تو پھر تو اگر کم ہے تو آپ کو پیسہ کم کرنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ ٹن کے حساب سے طے کر رہے ہیں کہ پر ٹن اتنا میں لوں گا۔ اب 29 ٹن ہے تو 29 ٹن کے آپ پیسے لیں گے۔ اگر اس نے کہہ بھی دیا کہ پر ٹن اتنا ہے، غالباً 30 ٹن ہوگا، عموماً اندازہ ہی بتائے گا، وہ تو وزن کرنے کے بعد ہی کرے گا، تو اس لیے وہ تو آپ کو کم کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، جیسے آپ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے زیادہ لوڈ کر دیا ہے تو چونکہ ٹن کے حساب سے آپ لے رہے ہیں تو جتنا زیادہ لوڈ کیا ہے اس کا آپ بالکل مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ بس یہ سامان پڑا ہوا ہے، اس کا بتاؤ کتنا ہے، آپ نے کہا کہ اندازاً 30 ٹن ہوگا، اتنا لوں گا، لیکن نکلا 29، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر ٹن کی کوئی قیمت مقرر، یعنی اس کا کرایہ مقرر نہیں کیا تھا۔ تو یہ بس تھوڑا سا میرا جواب ایک دو دفعہ یوٹیوب پہ مزید سن لیجئے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک دہریہ ہے جو مسلمان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ قائل رہا ہو، یعنی وہ یہ کبھی کہتا ہے مسلمان ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں ہوں، اس طریقے سے ہے۔ اور اب اس کے لیے کہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہدایت نہ دے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے، تو بتائیے اس طرح کی خواہش کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کافر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے کفر سے کرنی چاہیے۔ ایسے ہی گناہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر وہ کفر کی نجاست میں ملوث بھی ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے کفر سے نفرت کریں، نہ کہ ذات سے نفرت کریں۔ اس کے لیے تو کوشش کریں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسے مسلمان کرے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور میدان محشر میں ٹھنڈا ہو۔ نہ یہ کہ آپ یہ تمنائیں کریں۔ ذرا نبی کریم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ طائف میں جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دوں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جواب کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو نبی کریم نے تو انتقام نہیں لیا، آپ نے تو ان کو کفر پہ مرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تو ویسی معیوب چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رضا بالکفری کفرن، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کافر ہونے پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے تم کافر ہو جاؤ، کسی کو مشورہ دے تم کافر ہو جاؤ، کوئی کافر اس کے بارے میں سوچے کافر رہے تو بہتر ہے، تو یہ گویا کہ آپ کفر پہ راضی ہوئے، یہ الگ ایک کفر ہوتا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دہریہ رہے، یعنی کافر ہی رہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے، اس کا مطلب ہے کم از کم یہ اس کے کفر پہ تو راضی ہے۔ اور رضا بالکفر کفرن، ایسے جو بھائی ہمارے کم علمی کے اندر دینی جوش حاصل کر لیتے ہیں تو عمومی طور پر ان کا جوش دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتا ہے، اور ان کا عجب و خود پسندی اور تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ چاہے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ان کے جاہل ذہن کے اندر جو چیز فٹ ہو گئی
وہ اسی کو عین ایمان قرار دے کر اور اس کو اپنا دینی جذبہ قرار دے کر اور اس جوش پر آخرت کے بڑے بڑے انعام کا تصوراتی اعتبار سے ایک تخیل خود ہی قائم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب بے وقوف ہیں، میں ہوں عقل مند اور میں جنت میں اعلیٰ درجے پاؤں گا۔ ایسے میرا بھائی جو اس طرح کے کو سن رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ کسی کے بھی کفر پر راضی رہیں گے آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور ہمارا مشورہ ہے کہ کسی کافر کے بارے میں بھی تمنا ہرگز نہ رکھیں کہ اللہ اس کو کافر ہی رکھے، بلکہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے کر مسلمان کر دے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کرم، سوال کیے۔ جی مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ پر جیسے رسومات ہوتی ہیں، جیسے دلہن دولہا کو دودھ پلائی وغیرہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہماری بہنیں جو ہے نا وہ رقم کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ مجھے اتنا چاہیے، تو آیا کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اچھا، تو آیا کہ اب اس میں لفظ سنت جو ہے یہ اب نفلی اعتکاف کاؤنٹ ہوگا یا سنت ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جن رسومات کو اسلام کے بالکل خلاف پایا اور ان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی ان کو تو آپ نے ختم فرما دیا، اور جو رسومات لوگوں کے درمیان رائج تھیں اور ان میں اصلاح ہو سکتی تھی تو رحمت کونین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے ساری رسومات کو ختم کر کے کہا ہو اب یہ ہم نئی رسومات کا آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ اختیار کریں۔ بلکہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ انصار میں کسی کے ہاں شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ آلات لہو ان کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ شادی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی دف کو بجاتے تھے وہ، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح دیکھی کہ یہاں اصلاح ہو سکتی ہے، وہاں اصل چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی خراب چیز کو ختم کر کے اصل رسم کو باقی رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیاہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز ہے اس کو ختم کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے منع کیا جانا ان کی طرف سے ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو رسومات ہو رہی ہیں ان کو منع تو نہیں کیا نبی کریم نے، اگر نہیں کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے ہاں بچیوں کا مطالبہ کرنا، بس اس میں یہ ہے کہ ظلم سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، یہ مطالبہ ظلم کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ پیسہ طلب کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے جو بلا ضرورت انسان مانگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، اس کو نبی کریم نے منع فرمایا۔ باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کچھ طلب کر لیں، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہ کنیز تھیں، آزاد کردہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر رسیدہ خاتون تھی، سرکار ان کے دلجوئی کے لیے کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے، تو انہوں نے گھر کا عام جو کھجور وغیرہ دیگر چیزیں رکھیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہانڈی پر چولہے پر ہانڈی کو ابلتے ہوئے سنا، اس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، لے کر آؤ۔ ابھی دیکھیں خود سرکار نے مطالبہ فرمایا، ہر مطالبہ منع نہیں ہوتا، تو یہ مطالبہ بھی شرعاً جائز ہے، لیکن چونکہ ظلم شریعت نے منع کیا ہے، ظلم کا مطلب اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ سامنے والے کو بلا اجازت شرع روحانی، جسمانی یا مالی تکلیف پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم پہ راضی نہ ہونے، ہم تو نہیں لیں گے، زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دو، اور بیچارہ دولہا اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن وہ بڑی مجبوری میں دیتا ہے، یہ مطالبات خواتین کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا کو قارون کا خزانہ مل جائے گا بیچارہ، اور اس کے گھر کے صحن سے پیٹرول نکل آئے گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر رائلٹی دینا شروع کر دے گی۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا، اور بیجا مطالبات، جوتی چھپائی کی الگ رسم، دودھ پلائی کی الگ رسم، اور پتہ نہیں دوپٹہ کھچائی کی علیحدہ رسم، یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے ہیں۔ اس طرح کی رسومات کہ جس میں سامنے والے کی دل آزاری ہو، تکلیفیں ہو، منع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ بس بدمزگی پیدا نہ ہو، پیار محبت میں تھوڑا بہت بھائی بہنوں کو دے دے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کی چمڑی ادھیڑ لو اور اتنا پہلے لے لو کہ بھابھی کے لیے وہ 2-3 مہینے تو قرضہ ہی مانگ کے گھر کا گزارا کرتا رہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی کریں۔
ایک سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک انگوٹھی سونے کی رکھی تھی کہ جس کو نقلی صدقہ کر دوں گی، کیونکہ کسی مسجد میں بور ہو تو میں کہتی ہوں وہ میرا پیسہ ادھر لگے. لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا کہ میرے بھائی کا گھر بہت زیادہ خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارش آتی ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ میری دیوار گر نہ جائے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب انگوٹھی بیچ کر یہ پیسے میں اس بھائی کو دے سکوں کہ مکان صحیح کر لے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے 4 سنت موقع پڑھتے ہیں یا 4 فرض ہو، اس میں پہلے 2 رکعت میں تو سورۃ الاخلاص سے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. جو پچھلی 2 رکعتیں اس میں کیا کوئی سورت میں لائیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد کہ نہیں ویسے ہی ہو جائے؟ فرض پڑھ رہے ہیں نا؟ جی فرض بھی اور سنت ہے، جو پہلے سنت پڑھی جاتے ہیں. اچھا فرض اور سنت بھی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں 3 سوال تھے. جی. ایک ہے کہ کسی کے گھر میں اگر چوری کے الیکٹرک سے اے سی چل رہی ہے تو ٹھنڈک پانے کی نیت سے وہاں بیٹھنے سے کیا ہم تو گنہگار نہیں ہوں گے؟ اب دوسرا ہے کہ اگر آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیکنگ کر کے بینک سے کسی کا. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ انڈیا سے کال کر رہا ہوں. اچھا انڈیا میں بھی چکر چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو بہت ہے چکر. یہ ٹھیک ہے سب برابر ہے. ٹھیک ہے بولیے. مفتی صاحب دوسرا سوال ہے کہ جیسے کوئی بینک ہیکنگ میں لوگوں کے پیسے اڑا دیتا ہے اکاؤنٹ سے اور پھر وہ غریبوں کی شادی کرتا قربانی کرتا تو کیا اس پر ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا لاسٹ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کرمنل تھا اس کو رمضان کے مہینے میں کسی غیر مسلم نے گولی سے مار دیا تو وہ جو مرا تو کیا شہید کے میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے. آپ یہ 21واں سال ہے بولتے بولتے، بلکہ 20واں سال ہے. 19 پورے ہو گئے. میں نے سوال پوچھنا تھا آپ سے. آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے؟ جی 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 آپ بولیے. میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا پانی کا کام کرتا ہے نا، فلٹر پانی وغیرہ جو ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے سب لوگ کہ یہ کام حرام کا ہے اور نہ یہ بیچنا اس کا کمائی جو ہے ناجائز ہے. اچھا وہ اپنا خود فیکٹری ہے ان کی؟ نہیں وہ کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں اور وہ پانی فلٹر یہاں پہ انہوں نے ٹینک وغیرہ رکھے ہوئے، فلٹر ٹینک پانی کا آتا ہے تو وہ بیچتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ جب ہم مسجد پہ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جو اس کے لیے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں وہ ہے کہ نویت سنت الاعتکاف. تو جب نفلی اعتکاف ہے تو سنت کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفل بھی حقیقتاً سنت ہوتی ہے اور سنت بھی نفل ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہوتا ہے. پھر اس نفل کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم نے اس نفل کو ہمیشہ کیا، کبھی کبھار چھوڑا تو اس کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں. اگر زیادہ چھوڑا، کبھی کبھار کیا، اس کے ترک پر صرف ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی گناہگار قرار نہیں دیا تو اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. اور کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا یا بس ایک ترغیب دی، خود نہیں پڑھی لیکن صحابہ نے پڑھی، اس کو نفل کا نام خاص دے دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کی ترغیب دی ہے تو ہم اس کو چونکہ فرض اور واجب سے زائد ہوتا ہے اس کو نفل کہہ لیں یا اس کو سنت کہہ لیں. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. لفظ نفل بھی استعمال کر لیں تو آپ کو ڈاؤٹ ختم ہوگا. سنت اعتکاف کا کہہ دیا تو وہ والا سنت نہیں ہے کہ نبی کریم نے ہر دفعہ ایسا کیا. مراد وہی ہے کہ نفل کے اندر سنت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ویسے آپ کر سکتے ہیں. ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے، یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کوشچن بہن نے فرمایا کہ میں نے ایک انگوٹھی رکھی تھی اور میری نیت تھی کہ جب کوئی مسجد بنے گی تو میں اس میں اس انگوٹھی کو بیچ کر پیسہ لگا دوں گی تاکہ ثواب جاریہ ہو. لیکن ابھی ان کے بھائی کا گھر بہت خراب ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دیواریں نہ گر جائیں اور چھت وغیرہ نہ گر جائے، تو کیا میں وہ انگوٹھی بیچ کر اس کا پیسہ بھائی کو گھر بنانے کے لیے دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو بہن بالکل دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے فقط دل میں نیت کی ہے اور اچھے کام کی نیت پہ آپ کو ثواب بھی ملا ہوگا، لیکن یہ کوئی اب دینا آپ کو واجب نہیں ہو جاتا. ہاں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ مال میں فلاں مسجد کے لیے مختص کرتی ہوں، وقف کا ایک الفاظ کہہ دیتی ہیں، تو پھر بھی بہرحال وقف تو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وقف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے دیں اور وہ چیز بعین ہی قائم رہے. لیکن بہرحال ایک اچھی نیت آپ کرتی ہیں، جیسے منت مان لیتی ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر مسجد کے اندر دینا ہی افضل اور اولیٰ، اور بعض صورتوں میں بلکہ واجب ہوتا. لیکن آپ نے چونکہ دل میں نیت کی تھی اور سگے بھائی کا گھر گر رہا ہے اور واقعی وہ اس وقت مستحق ہے، تو آپ یہ بالکل انگوٹھی بیچ کر ان کو دیں. آپ کو انشاءاللہ وہ مسجد والا ثواب بھی ملے گا
اور بھائی کی امداد کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حدیثوں کا مفہوم یہی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے بعد عمل کرے گا تو مزید ثواب ہوگا۔ تو آپ کو پہلے ثواب مسجد کو تو ملا ہی ملا، اب آپ بھائی کی ہیلپ کریں۔ بہن فرماتی ہیں کہ اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت اس سے جیسے زور سے پہلے کی سنت وغیرہ، تو تیسری چوتھی میں الحمد کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں فرض کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، باقی سنت موقدہ، غیر موقدہ، وطر اور نفل کا حکم بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ ان تمام میں یعنی سنت موقدہ ہوں 4 رکعت، 4 رکعت غیر موقدہ ہوں، یا 3 رکعت وطر میں تیسری رکعت ہوتی ہے، یا 4 نفل کی آپ نیت مان لیں، اس میں چاروں الحمد کے ساتھ صورت ملا کر پڑھی جائیں گی۔ ان میں ایسا نہیں ہوتا تیسری چوتھی میں کوئی رعایت ملے، لیکن فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی میں اگر آپ چاہیں تو قرات کریں، یعنی الحمد شریف ایسے مستحب ہوتا ہے، اس کے ساتھ صورت بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ ملانا چاہیں، نہ ملائیں تو صرف الحمد بھی کافی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ذکر الہی کر لیں تب بھی کافی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑی رہیں اور رکوع کر دیں، لیکن افضل اس میں مستحب صورت یہ ہے کہ الحمد شریف پوری پڑھی جائے۔ گویا کہ فرض میں تیسری چوتھی میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف الحمد پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر آپ ملا لیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر چوری کی بجلی سے کوئی ٹھنڈا کی اے سی وغیرہ جیسے چل رہا ہو تو کیا ہم وہاں پر اس گھر میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، آپ تو بیٹھ سکتے ہیں، یہ چوری کی بجلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹل چوری کی، بل تو آئے گا کچھ نہ کچھ تو بل آئے گا ضرور، ایسا تو نہیں ہے کہ زیرو آئے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ بالکل ہی زیرو آئے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے ایسا، تو پھر وہاں پہ نہ بیٹھیں، کیونکہ اس وقت اس کے فعل سے اظہار کراہت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اپنے گناہ اور خطا کا احساس ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح بجلی چوری کرتا ہے تو پورے محلے میں پھر وہ زائد جو پیسے جو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس گھر میں کنڈا ہے، پتہ چل جائے تو حملہ کر دیں، نہ پتہ ہو تو پھر وہ پورے محلے میں اتنے جو یونٹس جلے ہوتے ہیں ان کا بل ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، اور قصور کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پورا محلہ بھگت رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح چوری کرنے والوں کی کے الیکٹرک کے اندر نشاندہی کریں کہ یہ بجلی کا بل یہ اس طرح کنڈے ڈال کے چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کا پیسہ آپ بھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مفت میں چلا رہا ہے، آپ بھر رہے ہیں اس کا پیسہ۔ ایسے چوروں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات سن کے بہت سوں کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے، بہت سوں نے ہو سکتا ہے گالیاں بھی بکنا شروع کر دی ہوں، بہت سارا تشویش کا شکار ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے نے سوالیہ نگاہیں بڑوں کی طرف اٹھائی ہو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ چوریاں کر کے آپ بجلی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کرنا کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کر کے فائدہ حاصل کرنا کہ دوسرے مسلمانوں پہ ظلم کی صورت بنے، یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ بہت زیادہ حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک ہیکر ہے، وہ بینک سے ہیک کر لیتا ہے پیسے وغیرہ، اور پھر وہ لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر وہ پیسے وغیرہ تقسیم کر دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کپڑا پاک کرنا چاہے تو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوشش کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ آلودہ ہوگا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بینک کے اندر ہیک کر کے اس میں فرض کر لیں کہ غیر مسلم کا پیسہ بھی ہو تب بھی یہ چوری چکاری کہاں سے جائز ہوگی؟ اور پھر مسلمان کا پیسہ وہ تو مکس پڑا ہوتا ہے، آپ اس میں ہیک کر کے لے لیں اور اس طریقے سے پھر یہ سوچیں میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذاتی محنت سے اور فزیکلی جو کوئی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے یا جائز اور حلال طریقے سے کوئی پیسہ کما کے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ ان کا دریا سخاوت اسی میں جوش میں آئے گا کہ جب کسی کا پیسہ لے کے کسی کو دے دو اور آخرت کا انعام بھی مل جائے۔ صاحب ایسے کیسے مل جائے گا آپ کو؟ خود محنت کریں۔ وہ آپ اگر فرض کر لیں ہیک کر کے 10 لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں، لیکن آپ ذاتی محنت کر کے صرف 100 روپے کسی غریب کو دیں، آپ کے 100 روپے اس 10 لاکھ کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ یہ جائز بھی ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس میں آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، روحانی ترقی ہوگی، اس میں سیاہی اور پکڑے گئے تو ذلت اور بے عزتی علیحدہ ہے، تو یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کرمنل ہو شخص، فرض کر لیں رمضان میں اس کو گولی مار دی گئی ہو، تو کیا وہ شہید کا مقام پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا ایک فعل، ایک عمل کچھ بھی ہے،
اگر کوئی شخص ناگہانی آفت سے مارا جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ حرام کام کرتے ہوئے نہ مارا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتے ہوئے گھر والوں نے گولی مار دی، ڈاکہ مار رہا تھا اس وقت کسی نے اس کو مار دیا، اور کوئی خراب حرام کام کر رہا تھا اس وقت مارا، تو پھر اس کے لیے شہادت کا انعام نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخرت میں قابل گرفت ہے۔ بلکہ ڈاکو کے بارے میں تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ڈاکہ مارتے ہوئے مرے تو اس کے جنازے کو نماز نہ پڑھے، اس کو ایسی کی ایسی قبر کے اندر ڈال دیں کپڑے میں لپیٹ کر، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کو آخر میں جنازہ تک نصیب نہیں ہوا، غسل تک نصیب نہیں ہوا۔ ایسے جو اعلانیہ طور پر اس طرح کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں اور ڈاکے مار رہے ہیں گھروں میں، ان کے لیے بڑا برا انجام ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کوئی کرمنل تھا، اس نے ایسی ایکٹیویٹیز میں تھا، پھر تو کوئی شہادت نہیں، اور ایسا نہیں تھا تو پھر یقیناً ناگہانی آفت میں جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے شہادت کا مقام ہو سکتا ہے۔ اور رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو، اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی حرام کاموں کے اندر نہ ہو، تو اس کے لیے فضیلت بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پانی کا کام کرتا ہے اور کسی کے ساتھ مل کے دکان میں، یعنی وہ ٹینک ڈلواتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں، اس پانی کو بوتلوں میں بھر کے بیچتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح پانی بیچنا حرام ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے اس طرح کہا وہ خود گناہگار ہوا، اور اس نے ایک بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ شریعت کی بات بیان کریں، شرعی حکم بیان کریں۔ جب آپ شرعی حکم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو آپ بغیر علم کے فتویٰ دیں، اور وہ بھی غلط فتویٰ، صحیح بھی لگ جائے تب بھی سرکار نے بغیر علم کے فتویٰ دینے کو منع کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بغیر علم کے فتویٰ دیا اور غلط ہو گیا تو یہ بغیر علم کے فتویٰ دے نہیں سکتا آدمی، کیونکہ وہ غلطی بھی کرتا ہے، اور یہ تو بالکل غلط دیا، تو ایسے شخص پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں اب اگر پروسیس یہ ہے تو پھر یہ بالکل غلط کہا۔ آپ کے بیٹے کا کام جائز ہے کہ انہوں نے واٹر ٹینکر جو ہیں باقاعدہ خریدتے ہیں، اپنے ٹینک میں ڈلواتے ہیں، یا لائن میں جو پانی آتا ہے وہ بھرتے ہیں اور اس کو فلٹر کر کے بیچتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ پانی بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی۔ دوسرا یہ کہ اس کا لائسنس ہوتا ہے، اگر انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے تو پھر بالکل یہ سب پھر لیگل ہوگا۔ پیسہ خریدا اور پانی خریدا ہوا ہے اور لائسنس بھی ہے، لیگل وے میں کام کر رہے ہیں، بالکل طیب اور حلال۔ ہو سکتا ہے کسی نے جو اس کو غلط کہا وہ اس صورت میں کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ پانی چوری کرتے ہیں، زیادہ اضافی موٹرز لگائی ہوئی ہیں، ناجائز کنیکشن لیے ہوتے ہیں کہ لائن کے اندر ایک آدمی ایک کنیکشن لے سکتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ 5-6 کنیکشن لے کر ٹینک بھر لیا، تو گویا کہ تو چوری کا پانی ہوا۔ یا پھر اور اللیگل کہ اس میں لائسنس وغیرہ بھی نہیں ہے، ایسے تھوڑے بہت کیمیکل ڈال کر اس کو تھوڑا سا رنگ صاف سا کر کے بیچ دیا، کیونکہ ہم لوگ تو یہ عرصہ دراز سے پانی پی رہے ہیں، اس طرح کے پانی صاف پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی نقلی قسم کی بوتلیں آتی ہیں، پئیں تو توبہ، ایسا پانی جیسے موٹا سا پانی ہو اور عجیب طبیعت خراب کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چوری کا پانی ہے، اللیگل وے میں بیچ رہے ہیں اور کیمیکل وغیرہ مضر صحت ڈال کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً یہ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے مطلقاً حرام کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو تو اس وے میں، لیکن اگر نہیں کہا تو پھر وہ تمام تفصیلیں جو میں نے پہلے گزارش کی، عمومی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا اس میں شرعی احکامات ہیں، کیا کیا صورتوں میں کس طرح احکام بدلتے ہیں، لیکن وہ شرعی حکم بیان کرنے میں دلیر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کا جو رحم ہے وہ بچے کو پال نہیں سکتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں یا حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کیا میڈیکل وے سے نیو بیبی جینڈر بائی چوائس لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کے 4 بیٹیاں ہیں، جو انہوں نے کویسچن کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ 4 بیٹیاں ہیں، کسی کی 3-4 بیٹیاں، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، تو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ میڈیکل وے سے نیو جینڈر جو بیبی جو ہے اس کا جینڈر بائی چوائس لے سکتے ہیں، یعنی لڑکا چاہیے تو لڑکا ہی ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پہلے سے 3 بیٹیاں ہوں تو کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طریقے سے بیبی بوائے سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ شوہر کے وہ اسپرم لے لیتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں، اور پھر بیوی کے ایگ کے ساتھ ملا کر ان کا کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے بعد لڑکا ہونے کے ہی امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اسلام میں یہ کہتے ہیں اسلام میں الاؤ ہے کہ نہیں، تو یہ اسلام میں اس طرح کی چیزیں الاؤ نہیں ہیں۔
کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے جینڈر کو خود منتخب کر سکتے ہوتے تو مطلب پھر تو معاملہ ہی پورا ہو جاتا۔ اصل یہ ہے آپ کوشش لاکھ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں جو مداخلت کرتا ہے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ لازم سی بات ہے کہ پہلے ملاپ کروایا جائے گا، اس کے بعد پھر ماں کے رحم میں رکھیں گے، یا پھر بعض اوقات انہوں نے بتایا کہ ایک مصنوعی رحم بنایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں اور بچہ ویسے ہی پرورش پاتا ہے بالکل جیسے ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اگر ماں کے دیکھیں رحم میں رکھیں گے تو پھر تو ستر کھولنے کے معاملات آئیں گے، وہ تو بالکل منع ہوگا۔ باقی میں اس پہ کلام کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم۔ تو کویسچن یہ تھا کہ کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچے کی جینڈر کو چوز کرنا کہ ہمیں بیٹا حاصل ہو جائے، اس کے لیے کوئی پروسیس کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اس میں آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا معاملہ نہیں رہتا، آدمی بیٹیاں ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن آدمی بیٹے کی تمنا رکھنا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اقدامات کی طرف بڑھنا یہ ثابت کرتا ہے ایک طرح سے کہ اللہ کی رضا پر انسان راضی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وجہ سے اس کو حرام تو نہیں کر سکتا۔ لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں اگر کسی بھی لحاظ سے ستر کھولنا پڑ جائے تو بیٹے کی طلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنا جز دیتے ہوئے کسی کے سامنے ستر کھولا جائے، یہ پھر شرعاً پروسیس حرام رہے گا، یعنی یہ ستر کھولنے کا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر اس طرح کر ہی لیا ہے اور پھر وہ کسی جگہ رکھ کر ان کا ایگ اور سپرم کا ملاپ کر کے بچے کی جینڈر بھی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ معاملہ آپ پر مشتبہ ہی رہے گا کہ واقعی یہ دیانتداری کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ آگے چل کر پھر آگے جب یہ چیزیں عام ہوتی ہیں تو پھر مسائل لازم سامنے آئیں گے۔ ہمارا مذہب نسب کے مشتبہ ہونے کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، بہت سارے احکام صرف نسب کی وجہ سے کہ نسب کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام متعین ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ زنا کیوں حرام ہے؟ بھئی نسب مشتبہ ہو جائے گا۔ عدت میں نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ یہ کیونکہ نسب مشتبہ ہو جائے گا۔ اب یہ آپ نے اسپرم اور ایگ دے دیے، کیا سامنے والا کوئی لیبارٹری کے اندر دیانتداری سے آپ ہی کا ہی وہ ایگ ہے یا بھائی کا ہی کوئی اسپرم ہے؟ ایسا ہی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی معاملات کر دیں۔ اور اتنا بھولا کوئی بھی نہیں، اگر آپ سمجھے کہ نہیں بڑی دیانتداری ہے، بڑی ایمانداری ہے، یہ تمام ورلڈ وائڈ جو کام ہو رہے ہیں اس میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کو یہ وائرسز چھوڑ دیے جاتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، کیسے اپنے میڈیسنز بیچنے کے لیے کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی خرابیوں کے امکانات ہیں، اور اس میں جو نسب اگر بچہ حاصل ہو بھی جاتا ہے تو نسب کے مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ہماری رائے میں تو ایسا کرنا منع ہی ہوگا۔ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ ماں کے رحم کے اندر ہی بچے کی پرورش نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، ویسے ہی کوئی طریقہ، ہاں ویسے آپ میڈیکل کوئی دوائیں یوز کر لیں، یا حکیم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اولاد نرینہ کے لیے دوا دیتے ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ستر کے کھولے بغیر، اسی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ اس میں احتیاط کریں۔ ایک یہ بھائی نے کہا UK سے تھی، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کار بریک ڈاؤن پالیسی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لازم نہیں، ہماری چوائس ہوتی ہے ہم لیں یا نہ لیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم 1 سال کے تقریباً پیسے کسی کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور پھر بینیفٹ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہماری کار کبھی خراب ہو گئی ہم فون کریں گے، وہ آ کے ٹھیک کریں گے، اور اگر کہیں پڑی ہوئی ہے اٹھا کر کہیں اور جگہ پہنچانی، جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو انہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر سال میں ایسا کچھ ہوا تو ٹھیک، جتنا بار ہوا تو اسی میں سے پیسے وہ کاٹیں گے، اضافی کچھ بھی نہیں لیں گے، لیکن اگر سال میں کچھ بھی نہیں ہوا تو ہمارے باقی پیسے وہ ضبط کر لیں گے، یعنی وہ ان کا ہے، پھر ہمیں واپس کچھ نہیں ملے گا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں یہ معنوی لحاظ سے ایک جوا ہے۔ جوا ایسے ہی ہوتا ہے کہ 2 فریق پیسے لگاتے ہیں، کبھی کوئی ایک دوسرے کا کچھ یا کل مال لے جاتا ہے اور پہلا والا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے، اور کبھی جسٹ اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی اتنی مرتبہ خراب ہو کہ ان کو مہنگا پڑ جائے خواہ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگی تو پھر ان کو بینیفٹ اور آپ کا پیسہ ضائع ہوگا۔ وہ کس چیز کا پیسہ دیا آپ نے؟ کوئی آپ نے سروس نہیں لی، کچھ نہیں لی، تو کیوں دیا آپ نے پیسہ؟ اس لیے معنوی لحاظ سے جوا ہوگا، اس طرح کی پالیسیز لینے سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن میں ایک ضرور یہ گزارش کر دیتا ہوں، اگر آپ کے اطراف کے کوئی بڑے اچھے مستند مفتی صاحب ہیں، یاد رکھیں ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، ہر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لینے والا مفتی نہیں ہوتا،
وہ واقعی بڑے مفتی ہوں، فتویٰ وغیرہ دیتے ہوں، لوگ ان کے فتوے پہ اعتماد کرتے ہوں، وہ اگر اس پالیسی کو جائز قرار دیں تو آپ کے حق میں، تو پھر آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا جواز کا پہلو نکالیں گے نہیں، لیکن نکل آئے تو بہرحال آپ کے لیے شرع حجت ہے. لیکن صحیح جو ہمارے نزدیک مسئلہ وہ یہی ہے کہ اس میں جوئے کا پہلو ہے، ایسی پالیسیز لینے سے اجتناب کیا جائے. یہ کسی نے پوچھا کہ کیا کرنسی ادھار میں بیچ کر نفع کمانا جائز ہے؟ دیکھیں، جو کرنسیز کے کاروبار ہوتا ہے اس میں ہمارے نزدیک اور بہت سارے علماء کے نزدیک ایسے ہی مسئلہ ہے کہ ایک جو کرنسی ہے ایک طرف کی وہ نقد ہونی چاہیے، دوسری ادھار آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے میں پیسے آپ کو پاکستانی روپیز میں دے دوں اور آپ ایک ہفتے بعد مجھے ڈالر دے دیں، یہ پرچیزنگ ٹھیک ہے. یا میں آپ کو ڈالر دے دوں، آپ ایک ہفتے بعد مجھے پاکستانی روپیز دے دیں، اس کی گنجائش نکلے گی کہ جب سودا طے ہو رہا ہو تو اسی مجلس اور محفل میں کم از کم ایک جانب کی کرنسی پہ قبضہ کرنا لازم ہے. ہاں، اگر دونوں جانب سے ادھار ہوں، جیسے میں کہوں یا کچھ ڈالر ہیں تو میں دے دوں گا بعد میں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی پیسے دے دوں گا، سودا ہو گیا، ہم دونوں چلے گئے، نہ میں نے اس کو ڈالر دیا نہ اس نے مجھے پیسہ دیا، یہ سودا یہ جائز نہیں ہوگا. اس طرح ادھار بیچنا شرعاً جائز نہیں، اس میں معنوی لحاظ سے سود کا پہلو ہے. ایک نقد ہو دوسرا ادھار تو اس کی گنجائش نکلے گی. ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پہ بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے. اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے. اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا. تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً. لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے. ہاں، اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے. دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پہ نہیں ٹوٹتا. یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے. یاد رکھیں، اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے. لیکن قربان جائے ہمارے گھر کے بڑوں کے، جن کو معذرت کے ساتھ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن کی کر رہا ہوں وہی برا مانیں گے بیچارے. دین کی ABC معلوم نہیں ہوتی، شوہر کو اس کمرے میں نہیں داخل ہونے دیتے جہاں زوجہ کا انتقال ہوا، جنازے میں کندھا نہیں دینے دیتے، قبر میں اتارے تو نہیں تمہاری بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئے، پیچھڑ جاؤ. ارے بھائی، آپ جو چیز حرام نہیں ہوئی اس کو حرام کر رہے ہیں. بروز قیامت یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے. تو دنیاوی کچھ احکام ہوتے ہیں، ایسے بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ اس کو تو ابھی نکاح بھی نہیں ٹوٹا، وہ تو چھو سکتی ہے، غسل تک دے سکتی ہے. ان چیزوں کو ذرا سمجھیے خدارا. اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے کوئی شرعی حکم بیان کریں، آپ اپنے طور پہ نہ کریں. آپ کے خاندان میں کیا ہوتا رہا؟ آپ کے خاندان میں سارے کوئی مفتی عالم نہیں تھے، وہ بیچارے وہ بھی عام لوگ تھے، انہوں نے کوئی رسم و رواج ڈال گئے اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر گئے. آپ تو روکیں اس گناہ جاریہ کو، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، آگے گناہ جاریہ ہوگا. ایسے کوئی بھی موقع آئے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ڈینٹسٹری میں میل مریض کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی ڈینٹسٹ ہیں وہ خاتون، اور کوئی بعض اوقات میل آ جاتے ہیں تو ان کے دانتوں وغیرہ کو ٹھیک کرنا، اسکیلنگ وغیرہ کرنا کیسا ہے. تو یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ خواتین دستانے پہن کر یہ کام کریں. عمومی طور پر یہ لازم بھی ہوتا ہے، دستانے پہن کے ہی کرتی ہیں، تو بالکل وہ میل کا کر سکتی ہیں. اور جب وہ کریں تو اس وقت تھوڑا سا ذرا فاصلہ رکھیں، اپنے آپ کو بہت کلوز نہ رکھیں. اور اس کے علاوہ نقاب، وہ جو ماسک ہوتا ہے تو لگاتے ہی ہیں، وہ ماسک بھی لگا رہے، بے پردگی وغیرہ نہ ہو. حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح اگر وہ ریزرو رہ کے کریں گی تو اس کی شرعی لحاظ سے اجازت ملے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے چہرے یا جسم میں پیدائشی طور پہ کوئی نقص ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس نقص کی بنا پہ اسے کوئی انعام دے گا، اور اگر دے گا تو وہ کیا انعام ہوگا؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمی دیتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے.
لیکن کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا ہے, اسے گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے, نیکیوں میں اضافہ, جنت کے اندر اس کو وسعت دے سکتا ہے, اور حوریں عطا فرما دے, محلات عطا فرما دے, خاتون ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کو انعامات عطا فرمائے. اس کی تفصیل تو نہیں ہے. یہ تو ایک مستقل یہ ہے کہ اللہ نے کمی دی اور ایسا ہوا. اور اگر فرض کر لیں اس کمی کی بنا پر بار بار اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے, اس کا الگ انعام ہوگا. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی میں بیچارے میں اگر کوئی نقص دیکھیں گے اس کی ضرور اس کے بارے میں یہ کیا ہوا تھا, کیوں ہوا ہے, اور یہ کیا ہو گیا, وہ اتنا پوچھتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, بعض اوقات تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ دل آزاری کا اندیشہ ہو تو نہ ہی پوچھیں. اور پوچھنے کا فائدہ ہے کہ کیوں پوچھتے ہیں آپ خواہ مخواہ, خواتین خواہ مخواہ پوچھ کر اچھا نتیجہ کچھ بھی نہیں, پوچھ لیں گے پوری تفصیل, اچھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے نکل لیں. بھئی کیوں پوچھا تھا آپ نے, کیا ضرورت تھی, جتنی دیر بیچارے نے اس نے بتایا اس کی دل آزاری. تو بہرحال جتنی دل آزاریاں ہوتے رہیں گے اس پہ صبر کریں گے, اس کا الگ انعام بھی ہوگا. ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کسان ہیں, وہ زمین کا عشر ادا نہیں کرتے, جب میں کہتا ہوں تو ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کا کام بیٹا دیکھیں کہنا ہے, دائرہ ادب میں رہ کر بتائیے کہ جس طرح زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر آخرت میں شدید عذاب ہے, یہ عشر سمجھ لیں زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے, یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آخرت میں عذاب ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے والد صاحب ادھیڑ عمر کے تو ہو گئے ہوں گے, انہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن میں تمام دیکھنے والوں سے کہتا ہوں ایسی چیزوں سے آپ درس حاصل کریں. میں بہت درس حاصل کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم کے قریب رکھا, دین کے قریب رکھا. ان کے والد صاحب بیچارے ان کو دینی شعور حاصل نہیں ہوگا, آخرت برباد ہو جائے, زمین کی پیداوار میں سے کچھ ٹکڑا اللہ کے راستے میں نہ دیں. کیوں دیں ہم اللہ کے راستے میں؟ اب عذاب قبر ہو, بری موت آئے, اللہ نہ کرے زکوٰۃ کے انکار سے ایمان پہ کوئی فرق پڑ جائے, میدان محشر میں ذلت و رسوائی, شدید عذاب, پھر جہنم کا عذاب, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے, آپ اندازہ کریں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ اگر اچھے ہیں اپنے بچوں کی فکر کریں. ہو سکتا ہے آپ علم دین نہ سکھائیں, یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے, ان میں سے کوئی ایسا بابا نکل آئے تو پھر گیا آپ کا بچہ, اس کی آخرت برباد ہوگی, قصوروار آپ بھی ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیار سے سمجھائیں, لڑائی جھگڑا نہ کریں. اور یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا نسوار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں بھائی, نسوار سے نہیں ٹوٹتا, نشے سے ٹوٹتا ہے. نشہ ایک حالت کا نام ہے, جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان ماں بہن کی تمیز کھو بیٹھتا ہے, زمین آسمان آسمان زمین لگے, یہ کیفیت طاری ہو تو وضو ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹتا. لیکن مکروہ ہے یہ استعمال کرنا. اب اپنے میزبان کو, ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. کل دوبارہ اس وقت پہ ملاقات ہوگی. آپ ہمارے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے قریب رکھے اور دین کا خادم بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.